ویلکم بیک. مولانا عبدالحادی صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ جی آپ لوگ جو ہے جو بھی متاثرین ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اچھا, دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ المظفر ٹرسٹ ٹھیک ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے جو یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں, حاجت مند لوگ ہیں, وہ ہم نے دیکھا آپ کے پاس آ رہے ہیں. پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آئے تھے تو بہت ساری ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ایک غریب آدمی کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی موبائل نمبر اپلیکیشن پر لکھ کر لیں. اب غریب آدمی کے پاس اگر موبائل خریدنے کے پیسے ہوتے تو وہ المظفر ٹرسٹ میں کیوں آتا, یا کسی بھی خیراتی ادارے میں یا ویلفیئر کے ادارے میں وہ کیوں جاتا. تھوڑا سا یہ جو آپ کی ایک نیک نامی ہے ماشاء اللہ, آپ نے جو بتایا, ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب جو زلزلہ زدگان کی آپ نے امداد کی, ماشاء اللہ ساری دنیا نے دی. تو اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں, یہ سارے آپ کی پھر اس نیک نامی کو, اس کی جو آپ کی ایک اچھا کام ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو بھی آپ لوگ درست کرنے کی کوشش کریں یا آسان اور سہل طریقہ کار بتائیں. الحمدللہ جو بھی ہم متاثرین یا ضرورت مند ہمارے ادارے میں آتے ہیں وہ تقریباً اکثر اداروں سے دھکے کھانے کے بعد یہاں آتے ہیں. اچھا, اور مطلب وہ بھی پھر جو ہے وہ یہاں آ کر خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی سہل ہے, آسان ہے. اور یہ جو موبائل نمبر کا ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس موبائل نمبر نہیں ہے یا ان کا کوئی رابطہ نمبر نہیں ہوتا تو ہم کسی کامن سینس کی بات ہے کہ پڑوس میں کسی کا وہ تو ہم نے ان کو دیا. جی ہاں, اس کا بے شک شناختی کارڈ لے لیں آپ. ہم نے یہی کہا ہوا ہے کہ کسی کا بھی نمبر ہے. ابھی بہت ساری درخواستیں ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جو علاقے کے کسی بھی مسجد کے امام کا نمبر دے دیتے ہیں, کسی کو بھی ہم دے دیں ایسا نمبر ہو جس سے ہم رابطہ کر سکیں. آپ نہیں, بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ جس طرح پچھلے سال کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی راشن کا آپ لوگوں نے ہمیں کہا تھا ہم آئیں, تو آپ لوگوں نے ہمیں کہہ دیا کہ جی وہ زلزلہ زدگان یا سیلاب زدگان جو ہے ان کو فلی آپ نے وہ کیا. جب آپ نے وہاں وہ کر دیا یا ایسا آپ کے پلان میں شامل تھا تو کم از کم آپ لوگوں کو اسی وقت کلیئر کر دیتے. اب وہ بیچارے اس دفعہ بھی امید لگا کر آئیں, اور ان کے خدشات یہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس سال بھی کوئی ایسی آفت آتی ہے یا کوئی آپ کی طرف سے ایسا کوئی ان کو جواب ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا دل بھی ٹوٹ جائے گا اور ایک آس امید لے کر وہ آتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت مند جو آتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں یا ہمارے شہر کی جو آبادی ہے اس لحاظ سے جو رفعی ادارے کام کر رہے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہاں جتنے بھی ضرورت مند آتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب باقی ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سب کو ہم پورا بھی نہیں کر سکتے, اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہمارے پاس جتنا بھی فنڈ جو وسائل ہوتے ہیں اس وسائل کے تحت جو ہمارے پاس درخواستیں آتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں آتی ہیں, تو ان درخواستوں کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں. جانچ پڑتال کرنے کے بعد جن کی درخواستیں قابل قبول ہوتی ہیں ان کو ہم لے آتے ہیں, اور آپ نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس کتنا راشن ہے, کتنے پیکیج ہیں, اتنے پیکیج کی تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم پیکیج تقسیم کرتے ہیں, مثلاً ہم نے 1000 پیکیج ہم نے سلیکٹ کیے, 1000 درخواستیں کی, تو اس کے ساتھ 500 پیکیج ہم اضافی رکھتے ہیں کہ جس وقت تقسیم کا وقت ہوتا ہے تو بہت لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, جن کی درخواستیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ یا تو ایک گھر سے 3 درخواستیں آئی ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب 3 درخواستیں ریجیکٹ کرتے ہیں اس بنا پر کہ وہ ایک ہی گھر سے آئی ہوتی ہیں, تو پھر وہ جو حضرات ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری درخواستیں آپ نے کیوں واپس کر دی. اب ظاہر ہے کہ ایک ادارہ ہے, اگر ہم اس ادارے کے ساتھ نہ چلائیں, کوئی نظم و ضبط کے ساتھ نہ چلائیں, تو پھر نہ ہم رہیں گے نہ ان کے ساتھ, یہ ادارہ بند ہی ہو جائے گا. نہیں, اللہ نہ کرے کہ ایسے ادارے جو ہیں بند ہو, کیونکہ یہ جو مستحقین ہیں ان کی ایک بڑی امید اور آس کی جگہ ہوتی ہے. اچھا, حقیقت میں تو یہ سارے ویلفیئر کے کام جو ہیں یا تمام جو ضروریات ہیں یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. ریاست جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے تاکہ کسی کو ضرورت محسوس نہ ہو, اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کی جائے. آپ جیسے اور ادارے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں, یہ خوشائن بات ہے. تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے کو مستقل بنیادوں پر جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ کے وہ کون سے ذرائع ہیں یا فنڈنگ کہہ لیں, وہ کہاں سے آپ لوگ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا نیٹ ورک چلانا جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ اشتہارات دیے ہیں اخباروں میں, اور جتنے متعلقین
اپنے آپ جیسے احباب ان کو ہم متوجہ کرتے رہتے ہیں. اخباروں کے اشتہار سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ویلفیئر کے ٹرسٹ ادارے جو بقول آپ کے بھی کہ جو شاید رجسٹرڈ بھی نہیں ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اخبار والوں کو میڈیا والوں کو دے دیے, تشہیر کر لی, اس کے بعد لوٹ کھسوٹ کی آگے پیچھے ہو گئے. لیکن جو مستند ادارے جیسے آپ کا ادارہ ہے الخیر والے, بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کا کوئی فنڈ ایسا ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہم آپ سے نہیں چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم فنڈنگ کریں. ابھی تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فنڈ دینے والے حضرات صرف دیتے ہیں رمضان شریف میں یا شعبان میں. یہ ایک ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ رمضان شریف میں, جبکہ جو مستقل ادارے ہیں ابھی آپ یہ تو سال بھر کا کام ہے. جی آپ روڈ پر جائیں گے نا تو پورے شہر کے اندر آپ کو سینکڑوں ادارے نظر آئیں گے. لیکن رمضان آپ نے تائید کر دی میری بات. جب رمضان شریف کی عید گزرے گی, عید الفطر کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہی ہے نا جو اشتہارات پہ چلتے ہیں, ان کی جو ہے توجہ کے جو وہ مرکز ہوتے ہیں وہ ادارے جیسے الخدمت ہے, سیلانی ہے, مظفر ٹرسٹ ہے, یہ وہ ادارے ہیں مستقل بنیادوں پر 12 مہینے ہمارا دفتر کھلا ہوتا ہے. صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک 11 بجے تک ہمارا دفتر کھلا ہوتا ہے اور ہمارے کام مستقل چل رہے ہیں. تو یہ فنڈنگ کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے, دشواری ہے کہ ہمارے پاس جو ضرورت مند لوگ آتے ہیں اکثر بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتا, ہم کسی دوست احباب سے بطور قرض لے لیتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرض اٹھا لیا, کسی بچے کی شادی کا معاملہ ہو گیا. ابھی گزشتہ جو میں 1-2 واقعات ایسے آئے ہیں جو مجھے انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ بلدیے کی طرف گیس سلنڈر پھٹا تو وہاں 2 حافظ قرآن بچیاں جل گئیں اور وہ یہاں پر اسپتال میں آئیں, جمشید روڈ کے ایک اسپتال میں. تو ان کے جو والد صاحب تھے, ان کے والد صاحب گزشتہ رمضان میں ہم سے وہ فنڈ لے کر گئے تھے. تو ان کی ڈائری میں نام لکھا ہوا. جب وہ یہاں آئے تو یہاں اسپتال میں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جمع کرائیں جیسے ان کا معمول ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے تو کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجھے فون کرایا وہاں اسپتال سے. تو جب میں نے فون اٹینڈ کیا یہاں ڈاکٹر صاحب تھے, PhD صاحب, تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے یہ آئے ہوئے ہیں, ان کی صورت حال یہ ہے کہ ایک بچی کا انتقال ہو چکا ہے اور دوسری بچی جو ہے نا 40% جل چکی ہے. تو اور ان کے کفن دفن اور یہاں سے لے جانے کے اخراجات بھی نہیں ہیں. اس وقت فوری طور پر میں نے بطور قرض کسی سے اٹھایا اور قبول کیا, اسپتال میں لے جا کر ان کا تجدید کا انتظام کیا اور ان کو منتقل کیا اور آخر تک ہم ساتھ رہے. اس طرح کے بعض اوقات واقعات آتے ہیں جس میں 50,000 روپئے بھی ہمیں فوری طور پر کسی سے مانگنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اب ہم اگر انکار کرتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے. اچھا, کوئی قانونی مدد بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ قانونی الحمدللہ جیلوں کے حوالے سے ہم نے ابھی بھی لسٹ منگوائی ہے کہ جو بے قصور قیدی ہوتے ہیں جو صرف جرمانے کی بنا پر بند ہوتے ہیں, تو وہ ابھی رمضان شریف میں ہم رہا کروائیں گے. تو انشاءاللہ ابھی لسٹیں آنے والی ہیں. تو گزشتہ سال بھی ہم تقریباً 100 تک قیدیوں کو ہم نے رہا کروایا, ان کے جرمانے ادا کر کے. اس طرح کی لسٹیں میں نے کل بھیجا تھا نمائندہ سینٹرل جیل میں بھی, بچہ جیل میں بھی, وہاں سے لسٹیں آ جائیں گی. اس عید پر جتنے بھی قیدی ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم. مولانا عبدالہادی صاحب, کچھ ٹرسٹ ہم نے دیکھے ہیں 1 2 سال 4 سال میں, وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ان پہ بین لگا ہے. کیا کوئی آپ پہ بھی دباؤ ہے اس قسم کا, یہ کبھی آیا؟ نہیں, الحمدللہ ہم جتنا کام بھی کر رہے ہیں ہمارا سارا کا سارا کام اوپن ہے. جو بھی جب بھی بہت سارے تو وہ بھی اوپن ہی کام کر رہے تھے. سرکاری ادارے آتے ہیں, مختلف ایجنسیز والے آتے ہیں, مختلف اس میں انداز میں آتے ہیں. وہ اگر ہمارے رجسٹر چیک کرتے ہیں, ہمارے چیک کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی ہماری نظر میں, ہمارے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی جو ہم غیر قانونی طور پر یا کوئی اس طرح کی ہماری معاملہ ہو جس کو جو قابل گرفت ہو. اور ہم نے تمام ایجنسیز کو اور تمام سرکاری اداروں کو جن سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے, ہم نے ان کو کھل کر کہا ہے کہ کبھی بھی ہمارے متعلق کوئی بھی آپ کو رپورٹ آتی ہے تو آپ بلا جھجھک, میرا موبائل نمبر 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, شیخ صاحب موبائل نمبر کھلا ہوتا ہے, آپ آ کر ہم سے معلومات کر سکتے ہیں. مولانا عبدالحق صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق کے ادارے جو ہیں ان کا جو ایک مین ادارہ کہہ لیں یا ان کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل گروپ ہوتے ہیں. پولیٹیکل گروپس جو ہیں, جو جماعتیں ہیں, ان کی ذیلی تنظیمیں ویلفیئر کا کام بھی کر رہی ہیں.
لیکن آپ لوگوں کے جو ادارے ہیں، کیا آپ لوگوں کا بھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے یا کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن میں کمی آ جاتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے جو آپ نے پڑھا ہوگا، جو بھی ہمارا امت آباد میں بھی ہمارا پورا سفر شائع ہوا ہے، اس کے اندر جو نام ہم نے دیے ہیں، جو یہاں پر تقریباً ہر سرکاری جو بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا حزبی اقتدار کی جماعتیں، ہر جماعت کا نمائندہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ کسی نہ کسی موقع پر آیا ہے۔ اور اسی طرح رفعی جو ادارے چل رہے ہیں، شیپا ہے، کلانی ہے، اپنا خدمت لیمن فاؤنڈیشن ہے، یہ تمام حضرات سے ہماری وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ آپ سے ہماری ایک کوشش چل رہی ہے، دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرما دے، کہ ہم جتنے بھی ویلفیئر ادارے ہیں، ان سب اداروں کا ایک بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح مدارس کا ایک بورڈ ہے، تعلیمی اداروں کا بورڈ ہے، اس طرح ویلفیئر کا بھی ایک بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں۔ حاجی مسعود فارغ صاحب آپ جانتے ہوں گے، بہت عظیم انسان ہے جی، وہ ہمارے ادارے کی بھی سرپرست ہیں۔ فارغ صاحب حاجیوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، تو ہمارے ادارے کی بھی مکمل جو ہے نا سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو اچھا، مظفر ٹرسٹ کی وہ؟ جی ہاں، تو ان کو ہم جو ہے نا چیئرمین کے طور پر الحمدللہ وہ تیار ہیں، ہم سب ساتھیوں نے تقاضا کیا تو وہ الحمدللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی رفعی ادارے ہیں تو وہ جب ایک ہوں گے تو اس پہ آسانی یہ ہوگی کہ جب ہم قدرتی آفت آتی ہے، بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے، یا جو تعاون کرنے کے لیے متاثرین اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو یہاں سے ہر ادارہ جا رہا ہوتا ہے نا، وہ ادارہ اپنی مدد آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو جو روڈ کے اوپر متاثرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تو تمام امداد کر دیتے ہیں۔ جو پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ مستحق بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، وہاں تک وہ ادارے نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس لیے ہم نے گزشتہ جب سیلاب آیا 2010 میں، اس وقت ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارا آپس میں ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، آپس میں ایک بولتا ہے کہ ہم علاقے تقسیم کر لیں کہ بھئی اس علاقے میں آپ فلاں ادارہ چلا جائے، اگلے علاقے میں فلاں ادارہ چلا جائے، اس سے آگے والے علاقے میں فلاں ادارہ چلا جائے۔ ہم نے یہ جو فلڈ آیا 2010 کا، اس میں کوشش کی کہ کھانا پکا کر تقسیم کرانے کی۔ الحمدللہ 2 ٹائم کے دسترخوانوں میں ہمارے ہاں تقریباً 2,000 3,000 ایک وقت کے کھانے پہ لوگ متاثر ہیں، ان کو ہم نے گھروں تک کھانا پہنچایا۔ جو پانی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم شہروں میں کیمپ لگائے، وہیں پر کھانا پکاتے تھے اور وہاں جا کر پہنچاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی الحمدللہ وہاں بھی شروع کیا، اور یہاں کراچی میں بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ سستے ہوٹلوں کا سلسلہ شروع کیا، جو مستقل میں وزارت ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہم نے یہ اچھی آپ کی اسکیم ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خودداری ان کی جو ہے مجرونی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیسے دے کے لے رہے ہیں، نہ کہ وہ فری آف کاسٹ وہ کریں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جو ہمارے سستے ہوٹل چل رہے ہیں، تو آپ ایک وزٹ وہاں بھی کریں۔ بالکل کریں گے، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے انتہائی کم ریٹ، یعنی جتنے کی چیز میرے علم میں ہے تو وہ ہم نے رکھے ہیں۔ اس سے روزانہ میں کل معلومات کر رہا تھا کہ اس وقت رمضان شریف میں بھی 2,000 سے 2,500 تک بندہ روزانہ جو ہے نا ایک ہوٹل سے سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، ماشاء اللہ۔ اور عبدالہادی صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے ماشاءاللہ خیالات جان کر، اور آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کسی اور نشست میں سوالات بہت ہیں، وہ آپ سے جوابات ہم اس کے لیں گے۔ ایک اور بات میں آخر میں کرتا چلوں گا کہ ہم جہاں رفعی کام کر رہے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہم تعلیمی کام بھی کر رہے ہیں، صرف یہ رفعی ادارہ نہیں ہے۔ ہم نے جامعہ مظفر قائم کیا اورنگی ٹاؤن میں، بنات کا بھی بنین کا بھی، بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے۔ وہاں سے بہت زیادہ ہمیں تقاضا آ رہا تھا کہ وہاں پر بچوں کو جو ہے کوئی بھی معیاری ادارہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ مفتی ولی خان صاحب دامت برکاتہ ان کی زیر نگرانی وہاں پر ہم نے جامعہ مظفر قائم کیا، اور وہاں یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت تقریباً جو ہے 200 بچے وہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ 19 رمضان کو وہاں پر ایک بھرپور پروگرام بھی رکھا ہے وہاں کی، یعنی اس میں بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی اور بھی جتنے سامعین ہیں سننے والے